اسلام میں کوئی پیری مریدی نہیں. ہاں مریدی ہے، اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. نغمہ شیخ جو مسلسل ہماری یوٹیوب پر ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ہم ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اہل سنت ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. پہلی ویڈیو یہ رہی. یہ دیکھیں جی، ایک شخص مسلسل پیر کے ہاتھ چوم رہا ہے اور اس کو پیسے دے رہا ہے. پھر دو اور لوگ پیر کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور پیر کو پیسے دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں پھر یہ پیر کے آگے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، پیر کو خوش کر رہے ہیں. شیعہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے شیعوں کو، اور لگنا بھی چاہیے. لیکن ایسے ہی حالت شیعوں کی ہے. یہ بھی ہم آگے جا کر ویڈیو میں دکھائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد شیعہ کے صحیح عقائد آپ تک پہنچانا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی نہیں گمراہ ہوگی اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی. یعنی کہ قرآن سے دین لے گی اور اہل بیت 12 امام 14 معصومین علیہ السلام سے دین لیں گے. کیونکہ شیعوں نے کچھ ایسے شیعوں کا گروہ ہے، بلکہ شیعوں کی اکثریت، جنہوں نے اہل بیت کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، اور ساتھ میں ایک اور سلسلہ ہے جس کو وہ جو ہے مقصد اس کو بھی مانتے ہیں. تو آگے والی ویڈیو دیکھتے ہیں. بابا کرنٹ والے سرکار، یہ چیک کریں جی. یہ دیکھیں جی، انہوں نے بابا جو ہے ان کا کرنٹ آپ چیک کریں. دراصل بابا میں کوئی کرنٹ نہیں ہے، لوگوں میں خود سے مستی ہے بھائی، لوگوں کے اندر مستی ہے. بابا میں کچھ بھی نہیں ہے. بابا تو خود بیچارہ بوڑھا ہے. اور یہ جو جتنے بھی لوگ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، وہ نوجوان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ تو پھر اچھا خیر. یہ دیکھیں جی، یہ مسلسل ڈانس چل رہا ہے اور پیر کے آگے مرید بڑا اچھل رہا ہے. شیعہ دیکھیں یہ بہرحال حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا جاہلیت ہے، کیا گمراہی ہے بھائی. تو چلو جی، ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی شیعوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. وہ لوگ تو پیر کے آگے جو ہے مقصد کہ ڈانس کر رہے ہیں، وہاں پر عورتیں نہیں ہیں. لیکن ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی کڑی جہاں پر شریعت کی تباہی، جہاں پر دین کی تباہی، وہ ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں. حال ہی میں صوفی لال قلندر صاحب کا ایک میلہ گزرا ہے، اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہاں پر مرد عورت جو ہے نا ہلہ گلا کر رہے ہیں، اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی یہ قرآن میں کہاں ہے ایسا ڈانس کرنا، اسلام میں کہاں ہے. قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہم شیعہ ہیں. قرآن اور اہل بیت میں جو کہیں نہیں ملتا کہ کسی مزار پہ جا کے ایسا کیا جائے، بلکہ شیعہ جو مذہب ہے اس کے اندر پیری مریدی حرام ہے، پیری مریدی جائز نہیں ہے شیعہ مذہب کے اندر. ویڈیو کے آگے آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے صوفیہ پر لعنت کی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. اور واقعی یہ واقعہ آپ دیکھیں نا، ہمارے اہل بیت کو پتہ تھا آنے والے وقت کا، اس لیے انہوں نے صوفیہ کو پہلے سے رد کر دیا کہ یہ نام تو مولا علی علیہ السلام کا لیتے ہیں. یہ جو عورتیں ناچ رہی ہیں یہاں پر یہ مولا علی علیہ السلام کے نعرے بھی لگاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں انہوں نے اپنے بال کھولے ہوئے، شریعت جو ہے بالکل ان کو ہوش ہی نہیں کہ شریعت کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، کیا ہوتا ہے اسلام، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اسلام کے بانی حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یہ لوگ، مولا حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لیکن عمل میں شیطان کی پیروی ہو رہی ہے. اچھا ابھی آپ کو ایک جو ویڈیو دکھانے والے، شیعہ وہ چینل جو مجلس عزاداری دکھاتا ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن میلے کی دکھا رہا ہے، اور یہ میلہ لال شہباز قلندر کا ہے، اور یہ کھلی گمراہی ہے. یہ دیکھیں
یہ چیک کرے جی، وہ عورت ایک بیچاری ناچ رہی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس اور دین کی بالکل ادھر کسی کو پرواہ نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت کی بالکل پرواہ ان کو بالکل نہیں ہے. میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہم شیعہ مولویوں پہ ہنستے ہیں کہ یہ مولوی دیکھو کیا کر رہے ہیں، مولویوں کے مرید کیا کر رہے ہیں، اور ادھر یہاں پر شیعہ اور صوفیہ مکس ہے. یاد رہے، صوفی الگ ہوتے ہیں اور شیعہ الگ ہوتے ہیں، یہ یاد رہے. یہاں پر یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں صوفی اور شیعہ مکس ہے. شیعوں کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسی جگہوں پر جانے کی؟ میں تو اس بات سے حیران ہوں بھائی. شیعہ جو ہے یہ حجت تھوڑی ہے لال قلندر، یعنی کہ اس کو کوئی اگر نہیں مانے گا کوئی شیعہ تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا بھائی، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. یہ گارنٹی کی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں پیری مریدی کو نہیں مانتا تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائے گا. ہاں، اگر قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہ پکا لعنتی بھی ہے اور دوزخ میں بھی جائے گا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی صوفیہ کو نہیں مانتا تو وہ پکا مسلمان بھی ہے، پکا جنتی بھی ہے. تو شیعہ جو ہے اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر قرآن اور اہل بیت کی پیروی نہیں ہوتی بلکہ پیر کی پیروی ہوتی ہے. پیر نے ایسا کیا تھا تو مرید بھی اس کے عشق میں ایسا کرے گا. لیکن ہمارے پیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت امام علی ابن ابی طالب، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پیر تو مولا باقر، مولا جعفر صادق، مولا زین العابدین، مولا موسیٰ کاظم، مولا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا تقی و نقی، مولا حسن عسکری، حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شیعہ کس راستے پر چلے؟ اس بات پر میں حیران ہوں. اور یہ بالکل شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. جہاں پر ایسی جگہوں پر جو شیعہ جاتے ہیں وہ بالکل گمراہ ہے. اور ان کو شاید مولوی ہمارے شیعہ مجالس میں ان کو بتایا نہیں گیا کہ حجت کی پیروی واجب ہے، قرآن اور اہل بیت کی پیروی واجب ہے. شاید یہاں پر ہمارے شیعہ مولویوں کی غلطی ہے، شاید نہیں، شاید یقیناً انہی کی غلطی ہے. لیکن ایک اسکالر ہے، شیعہ اسکالر حسن اللہ یاری، یہ جو ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ چیٹ جی پی ڈی سے، جیمنائی سے پوچھ لیں کہ لال قلندر شہباز جو ہے وہ کیا صوفی ہے یا نہیں. وہ بھائی جب میں نے چیٹ جی پی ڈی سے پوچھا ہے، بلکہ آپ کو پوچھوا دیتے ہیں. ہلو جیمنائی، اردو میں بات کریں اور یہ بتائیں لال شہباز قلندر صوفی ہے یا نہیں؟ یقیناً میں اردو میں ہی بات کر رہی ہوں. لال شہباز قلندر ایک معروف صوفی بزرگ تھے، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا آپ ان کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ لال شہباز قلندر صوفی ہے؟ مختلف تاریخی اور صوفیانہ کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر ان کتابوں میں جو برصغیر کے صوفیہ کے حالات و واقعات پر مبنی ہے. کسی مخصوص کتاب کا نام بتانا شاید مشکل ہو کیونکہ یہ ایک مقبول شخصیت ہے. کیا آپ کسی خاص پہلو کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ کیا اہل سنت اور اہل تشیع کتابوں میں ملتا ہے کہ لال قلندر صوفی تھے؟ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر کی کتابوں اور روایات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا ذکر ملتا ہے اور انہیں ایک صوفی بزرگ کے طور پر ہی تسلیم کیا جاتا ہے. ان کی تعلیمات اور شخصیت مسلمانوں کے تمام حلقوں میں قابل احترام ہے. کیا آپ کوئی مخصوص حوالہ تلاش کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے گوگل جیمنائی نے تو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ لال قلندر صاحب صوفی تھے اور شیعہ سنی کتابوں میں ان کا صوفی ہونے کا ذکر ملتا ہے. آگے آپ کو یہ ویڈیو دکھانے والے ہیں جو کہ شیعہ اسکالر کی ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صوفیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ بات ہمارے مذہب میں یہ پیری مریدی کا سلسلہ
اور تصوف کا سلسلہ بالکل غلط بات. میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. میں حدیث اردو زبان میں نے شاید نہیں دکھایا. کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تالیف المرزا حسین النوری رحمہ اللہ, یہ جلد نمبر ہے 12. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332-23 میں وفی الصحیح, یہ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے. قال رجل من اصحابنا, کہ صادق علیہ السلام, ایک شیعہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کی, قد ظہر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیہ, ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے. فما تقول فیہم, ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال انہم اعداؤنا, فرمایا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فیہم فهو منہم, جو بھی میل رکھے تصوف کی طرف, عرفان کی طرف, تصوف کی طرف, وہ انہی ہمارے دشمنوں میں سے. ویحشر معہم, ہمارے دشمنوں کے ساتھ محشور ہوگا. وسیکون اقوام یدعون حبنا ویمیلون الیہم, ہمارے آئندہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہماری محبت کی ادعا کریں گے, لیکن ان کا میل, ان کی محبت, ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ تصوف کی طرف. وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ, اور صوفیوں کی طرح اپنی شکل بنائیں گے. وَيُلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ, اور اپنے آپ کو لقب دیں گے, مثلا یہ پیر فلان فلان ہے. وَيُعَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ, اور آئیں گے صوفیوں کے اقوال کی تعویل کریں گے کہ صوفی نے مقصد کچھ اور ہے اس کا, یہ مقصد جو تصریح کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں. اچھا, الا فمن مال الیہم فلیس منا, جو بھی شخص صوفیوں کی طرف رجحان رکھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. وانا منہم برا, ہم صوفیہ سے اور صوفیہ کے اتباع سے ہم بری ہیں, ان سے بیزار ہے. ومن انکرہم ورد علیہم, جو صوفیہ کوئی بات کو رد کرے اور ان کا انکار کرے, کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں, ان کے رکاب میں, ان کے لشکر میں کفار کے سامنے آپ جہاد کریں, تلوار اٹھائیں, اتنی اس کی ثواب ہے. آپ صوفیوں کو رد کریں. تصوف بہت بڑی غلطی ہے. اسلام میں کوئی پیر مریدی نہیں. ہاں مریدی ہے, اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ یہ جو یہ کرتے ہیں, ریاضتیں نکالتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر پہ یہ عمل کرو, یہ کرو, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے غلطیاں ہیں, تو یہ سب جو ہیں دین کے خلاف ہے. جی مزید کوئی, اب فیصل بھائی دوسروں کو بھی وقت دیں. جی اچھا, تو جی یہ آپ نے ویڈیو دیکھی, یہاں سے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صوفیوں کو رد کرتا ہے, یعنی کہ ان سے ملتا جلتا نہیں ہے, ان کو برا سمجھتا ہے, وہ ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بندے نے آپ سرکار سے مل کر کفار سے جنگ کی ہے. اتنی فضیلت ہے جو قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے. لیکن ابھی کیا ہے کہ جی ہمارے پیر جو تھے وہ دھمال کھیلا کرتے تھے اہل بیت کے عشق میں, اہل بیت کے عشق میں وہ دھمال کھیلا کرتے تھے. تو آپ کو بتائیں, ہم جو شیعہ ہیں آل محمد کے, ہم تو اس سے بڑا عمل کرتے ہیں. ہم تو بازاروں میں جو ہے وہ مجلس برپا کرتے ہیں, جلوس برپا کرتے ہیں, ماتم برپا کرتے ہیں, لوگوں کو اپنا خون نکال کر بتاتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام بہت مظلوم ہے. یہ صوفیہ یہ تو کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. اہل بیت علیہ السلام کا ان کے ساتھ عشق کرنا صوفیہ نے ہمیں نہیں سکھایا, بلکہ اہل بیت نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. انہوں نے کہہ دیا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہاں سے ایک عام شیعہ سیکھ جاتا ہے کہ حسین سے عشق, رسول سے عشق کرنا ہوتا ہے, تو پھر ادھر کوئی پیر فقیر ہمیں کیا بتائے گا مولا حسین کے ساتھ عشق کیسے کیا جائے. تو یہ شیعہ عقائد نہیں ہے کہ ادھر جا کے ڈانس کرنا, پیر و فقیروں کے پاؤں میں پڑنا. اگر پاؤں میں پڑنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے پاؤں میں پڑنا, وہ ہمارے پیر و مرشد ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آپ کو دکھائی بھی دینا چاہیے کہ ایسا کوئی پیر مرشد ہونا چاہیے جو آپ کو دکھائی دے, جو آپ کو مشورے دے, تو وہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ماں باپ ہی ہے جو آپ کو صحیح راستے پر چلانے کی بات کرے گا, ماں باپ ہی ہے جو آپ کو صحیح مشورہ دے گا. تو یہ ہمارا دعویٰ ہے. باقی شیعہ مولوی کیوں نہیں بتاتے, پتہ نہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے بھائی, کہ شیعہ مولوی کیوں نہیں بتاتے
کہ اگر کوئی شخص پیری مریدی نہیں کرتا کیا وہ دوزخ میں جائے گا؟ میں کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بھائی، اس چیز کا ہمارے شیعہ بھائی جواب دیں۔ ہم ہنستے ہیں اہل سنت کے مولویوں پر کہ وہ ڈانس کرتے ہیں، تو بھائی آپ اپنا حال دیکھیں کہ آپ بھی تو کر رہے ہیں، ادھر عورتیں کر رہی ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ تو شیعہ عقائد یہ نہیں ہے، اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس باتوں کو سوچیں، سمجھیں اس باتوں کو کہ بھائی کیا یہ شیعہ عقائد ہے، کیا یہ شریعت ہے، کیا یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ سوچیں۔